بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی، لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا آلہ و روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی علی الاعلان کی، تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم قیلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محترم ناظرین، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اور تمام وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ محترم ناظرین، قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا اسی طرح لوگوں میں اصلاح و گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائے، فرعون نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔